بالکل آج بسم اللہ بھی نہیں کہ شاپ پہ خالی آ گئی. کیسے ہوگا؟ کرتے ابھی دیکھتے ہیں, اللہ خیر کرے, جو بھی برداشت کر رہے. برداشت کرنا یہ تو معیشت ٹھیک ہے. دیکھیں جی, آج امت کا یہ حال دیکھ کر امیر المومنین حضرت عمر کا دور یاد آ گیا, جب آپ نے حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر مقرر کرنا چاہا تو حضرت سعید نے انکار کر دیا. عرض کی کہ امیر المومنین مجھے نہ بنائے, میں اس قابل نہیں ہوں. تو حضرت عمر نے اصرار کیا, مجھے تم لوگوں نے بنا دیا ہے, اب گورنریاں بھی قبول نہیں کرتے. حضرت سعید بن عامر مان گئے, گورنر بن کر چلے گئے. ایک وقت آیا کہ حضرت عمر کے پاس مال غنیمت بہت جمع ہوا. حضرت عمر نے تمام صوبے کے کچھ لوگوں کو یہ پیغام بھجوایا کہ اپنے علاقے کے مسکین اور غریب نادار لوگوں کی لسٹیں بنا کر بھیجو. تو حضرت سعید بن عامر کے کچھ لوگوں کے پاس بھی پیغام پہنچا. حضرت عمر نے کہا کہ اپنے علاقے کے غریب لوگوں کی لسٹ بھیج دے. تو حضرت سعید بن عامر جس علاقے کے گورنر تھے, وہاں سے جو لسٹ حضرت عمر کو موصول ہوئی, اس لسٹ میں سب سے اوپر نام حضرت سعید بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ تمہارا گورنر بھی مسکین ہے. تو عرض کیا گیا, جی ہاں, انہیں کچھ ضرورت ہے کہ انہیں عنایت کیا جائے. حضرت عمر نے اشرفیوں کی ایک تھیلی حضرت سعید بن عامر کو بھجوائی. اشرفیوں کی تھیلی حضرت سعید بن عامر کے ہاتھ میں پہنچی تو پکڑ کر کہنے لگے, انا للہ و انا الیہ راجعون. بیوی کہنے لگی کہ خیریت ہے؟ تو آپ کہنے لگے کہ دیکھنا پھلی مانس, جس دولت سے دور بھاگ رہا ہوں وہ پیچھے پیچھے بھاگتی ہے. اسی اسنا میں دکھی لمحات کے اندر آپ نے وہ سارا مال پھر لوگوں میں تقسیم کر دیا. خود وہی حالت ہے. ایک روز حضرت عمر اس علاقے کے دورے پہ نکلے, آپ کے صوبے میں پہنچے. تمام بڑے لوگوں کو آپ نے جامع مسجد میں جمع کیا. لوگوں سے پوچھا کہ اے لوگو, بتاؤ سعید بن عامر سے کوئی شکایت ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی ہاں امیر المومنین, ہمیں 4 شکایتیں ہیں ان سے. کہا بتایا جائے. لوگوں نے کہا کہ پہلی شکایت تو یہ ہے کہ جب نئے نئے گورنر بن کر آئے تھے تو یہ صبح نماز کے بعد ہی لوگوں کے مابین بیٹھ جاتے تھے, لوگوں کے مسائل سنتے تھے. اب اشراق کے وقت, چاشت کا وقت, سورج طلوع ہو جاتا ہے جب آپ گھر سے آتے ہیں. دوسری شکایت یہ ہے کہ دن کو ملتے ہیں, رات کو نہیں ملتے. تیسری شکایت یہ ہے کہ ہفتے میں ایک روز تو ملتے ہی نہیں, آتے ہی نہیں لوگوں کے مابین. اور چوتھی شکایت یہ ہے کہ بیٹھے بیٹھے کبھی اتنا روتے ہیں کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. آپ نے ایک ایسے شخص کو ہمارا گورنر بنا دیا ہے جو دیوانہ ہے. حضرت عمر نے سعید بن عامر کو بلا بھیجا. لوگوں کے سامنے بیٹھ گئے, گردن جھکائی ہوئی ہے. حضرت عمر نے پوچھا کہ سعید, لوگوں کو تم سے شکایتیں ہیں. تو سعید بن عامر نے جب چہرہ اوپر اٹھایا تو داڑھی آنسوؤں سے تر تھی. عرض کرتے ہیں امیر المومنین, میں نے تو پہلے کہا تھا کہ میں گورنری کے قابل نہیں ہوں. کہا نہیں, اب تو تیرے پاس منصب ہے, اب تو جواب دینے پڑیں گے. کہا امیر المومنین, آپ سوال دہراتے جائیں, یہ میرے کچھ پردے تھے, لیکن چونکہ میں منصب پہ ہوں میں اب جواب دیے دیتا ہوں. آپ پوچھیں کیا شکایت ہے؟ کہا لوگ کہتے ہیں کہ پہلے تو نماز فجر کے بعد ہی لوگوں میں بیٹھ جاتا تھا, اب اشراق چاشت کا وقت سورج طلوع ہو جاتا ہے تو آتا ہے گھر سے. تو عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین, میرے پاس خادمہ کوئی نہیں ہے, اب میری بیوی بیمار ہو گئی ہے. میں گھر جاتا ہوں, جا کے آٹا گوندتا ہوں, روٹی بناتا ہوں, پھر گھر میں خود جھاڑو لگاتا ہوں. گھر سے نکلتے نکلتے دیر ہو جاتی ہے. لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. حضرت عمر کی ہچکی بند گئی تھی. حضرت عمر نے کہا, اچھا یہ بتا, لوگ کہتے ہیں دن کو ملتا ہے تو رات کو نہیں ملتا. تو حضرت سعید بن عامر نے اپنی داڑھی کو پکڑ لیا. کہنے لگے, امیر المومنین, سفیدی اتر آئی ہے, اب یوں لگتا ہے کہ پھل پک گیا ہے. پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے مالک کا اور واپس جانا پڑے. اب میں نے دن مخلوق کے لیے رکھ لیا ہے, رات خالق کے لیے رکھ چھوڑی ہے. حضرت عمر نے پھر پوچھا, اچھا لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے میں ایک روز تو ملتا ہی نہیں. تو داڑھی آنسوؤں سے تر تھی. کہنے لگے کہ امیر المومنین نہ پوچھیں, میرے کچھ پردے ہیں. حضرت عمر نے کہا کہ نہیں, بتانا تو اب پڑے گا, لوگ پوچھ رہے ہیں, لوگوں کے ماورائے عدالت موجود ہیں. حضرت سعید بن عامر عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین, میرے پاس ایک جوڑا ہے کپڑوں کا, ہفتے میں ایک روز دھو کے سکھانے کے لیے ڈال دیتا ہوں. گھر میں بیوی کے کپڑے پہن کر رہتا ہوں, اس لیے باہر نہیں آ سکتا. یہ جواب سن رہے تھے لوگ, اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسوؤں کی چھڑی لگی ہوئی تھی, ہچکیاں لگی ہوئی تھی لوگوں پہ.
پھر حضرت عمر نے پوچھا اچھا لوگ کہتے ہیں کہ تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو عرض کرتے ہیں کہ امیر المومنین بڑی عمر میں آ کے اسلام قبول کیا تھا۔ جب پرانی جاہلیت کے ایام یاد آتے ہیں، اسلام سے پہلے کا زمانہ یاد آتا ہے، میرے سامنے حضرت حبیب بن عدی کو سزا دی لوگوں نے، میں مسلمان نہیں تھا، کچھ نہ کر سکا، اپنی بے بسی پہ رونا آتا ہے تو روتے روتے بے ہوش ہو جاتا ہوں۔ محبوبہ مجھے معاف کریں، میں نے تو پہلے کہا تھا میں گورنری کے قابل نہیں ہوں۔ تر دامنی پہ شیخ ہماری نہ جائیو، دامن نہ چھوڑ دیں تو فرشتے وضو کریں۔ یہ معیار تھا ہمارے اسلاف کا، یہ ہوا کرتے تھے حکمران، یہ تھے ہمارے گورنر۔ کھودی اپنے اسلاف سے ہم نے جو میراث پائی تھی، سریا سے زمین پہ آسمان نے ہم کو دے مارا۔ وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھو ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ کبھی یا نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ٹوٹا ہوا تارا۔ ہاتھ بے زور ہے، الہاتھ سے خوگر ہے، امتی باعث رسوائی ہے، پیغمبر ہے۔ اللہ سے دعا کرے اللہ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا کر دے، ورنہ جو حالت زار ہے میرے وطن کی، اللہ کی پناہ، اللہ سفید پوش گھرانوں کی خیر فرمائے۔ سلام پہنچے۔